علاقوں پر تو اب حکومت نام کی بھی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ بلوچستان کی یہی صورتحال ہے، وہاں پر بھی کوئی ریٹ حکومت کی موجود نہیں ہے۔ تو ان دو صوبوں کے اندر، اور پھر آج جب میں یہاں پر پشاور میں بیٹھا ہوں تو اپنے صوبے کی بات کروں گا، خاص طور پہ کروں گا کہ آپ عوام کو کس کے حوالے کر کے چھوڑ رہے ہیں۔ عوام نہ تو مسلح گروہوں سے کے ہاتھوں محفوظ ہے اور نہیں اپنی فوج کے ہاتھوں محفوظ ہے۔ ان کی زندگی مضطرب ہے، وہ کاروبار نہیں کر سکتے۔ کی حالت میں غریب آدمی کیسے زندگی گزارے گا؟ اور پھر ماشاء اللہ ہمارا ہر حکمران پچھلوں کو بخشوا دیتا ہے۔ کرپشن کا جو بازار گرم ہے، اس وقت 17,000 ملازمین بیک جنبش قلم آپ کے اس وقت نوکری سے نکال دیے گئے ہیں۔ حکومت کے پاس لوگوں نے درخواستیں جمع کی، انٹرویوز دیے، انہوں نے میرٹ کے اوپر نوکریاں حاصل کی، اور آپ آئے، آپ کے مزاج کے مطابق نہیں، آپ نکال دیے۔ کیوں؟ کون تحفظ دے گا ان غریب لوگوں کو؟ ان ملازمین میں کون تحفظ؟ 17,000 ہو گئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں انتہائی پریشان کن ہیں، اور اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام نے اپنی مرکزی جنرل کونسل کا اجلاس بھی 19 اور 20 یا مرکزی جماعت ہو، سب ایک پیج پر ہیں، اور اگر کسی فرد کی غلطی ثابت ہوئی کہ اس نے عمدن کی ہے یا غیر ارادی طور پر کی ہے تو جماعت اس کے خلاف ایکشن لے گی۔ یہ اعلان ہو چکا ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے ہمارا جی، لہٰذا اس پر کام ہمارا ہو رہا ہے۔ کبھی بھی اس کو جمعیت علماء اسلام کا ایکٹ نہ کہیے، کبھی بھی جمعیت علماء اسلام کا عمل سے تعبیر نہ کیا جائے، بلکہ ایک فرد کی۔ ایسا نہیں ہے خدا نخواستہ کہ ایک صوبائی حکومت پوری جو ہے وہ تو بل پیش کر رہی ہے اور پارٹی کہتے ہیں مخالف ہیں اس کے۔ تضاد اس کو کہتے ہیں کہ پوری صوبائی حکومت جو ہے بل پیش کر رہی ہے اور پوری پارٹی کہتے ہیں یہ غلط ہو رہا ہے۔ تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ اس کے ساتھ موازنہ نہ کیا جائے۔ ہماری ایک پوری تاریخ ہے، ہم نے پی ڈی ایم میں رہ کر لڑائی لڑی ہے اور حکومت کو پیچھے دھکیلنے پہ ہم نے مجبور کیا ہے۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ یہاں جو صورتحال ہے، خود پی ٹی آئی کے بھی کچھ ممبران ہیں جو اس بل کے مخالفت کر رہے ہیں، لیکن حالات ایسے دکھائی دے رہے ہیں کہ بل پاس ہوگی مائن اینڈ مینرل کے حوالے سے۔ تو کیا اگر بل پاس ہوگی، کیونکہ اکثریت ان کی، تو عوامی سطح پر جمعیت علماء اسلام یا دوسری سیاسی جماعتوں نے کون سی رائے عمل بنانے کے لیے مدد؟ ہم دوسری پارٹی سے بھی رابطہ کریں گے اور صوبے کے تمام جماعتوں کو ایک پیج پہ لائیں گے اور خود بھی عوام میں اتریں گے۔ اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ طریقہ کار جائز ہونا چاہیے، جائز طریقوں سے ہم تجارت کا انکار نہیں کرتے، جائز طریقوں سے ہم کاروبار، جس میں ہمارا حق محفوظ رہے، ہمارا اختیار محفوظ رہے۔ تو اگر ہمارا اختیار بھی محفوظ رہتا ہے اور ہمارا حق بھی محفوظ رہتا ہے تو وہ مثبت راستے تلاش کی جائیں، نہ یہ کہ پیٹھ پیچھے آپ چرا گھونپیں اور آپ ڈاکہ ڈالیں اور ہمارے حق پہ ڈاکہ ڈال کر آپ اس کو چھین لیں اور ہمیں اس سے محروم کر دیں۔ یہ اس پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ جے یو آئی نے مختلف ایشوز پر دھرنے دیے، مارچ کیے، تو اس بل اور اسی طریقے سے خیبر پختونخوا میں جو بجٹ ہے اس پر دھرنا کب دینے جا رہے ہیں؟ سوال آپ کا ٹھیک ہے، لیکن جواب ابھی مشکل ہے کیونکہ ہماری پارٹی کے اجلاس ہو رہے ہیں اور پالیسی فیصلے انہوں نے کرنے ہیں اور ہوں گے انشاءاللہ۔ مولانا صاحب، فلسطین میں جو ہو رہا ہے اس کے حوالے سے جہاد کی بات ہو رہی ہے، لیکن ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ کوئی بوتلیں توڑ رہا ہے، کوئی ریسٹورینٹس پر حملے کر رہے ہیں، یہ جہاد کس طرح ہوگی اور کس پر فرض ہے؟ تھوڑی سی وضاحت۔ امت مسلمہ پر فرض ہے، اور امت مسلمہ پر فرض ہونے کے طریقہ کار ہے کہ جو وہاں ملک کے شہری ہیں ان سب پہ واجب ہو گیا، جو قریب قریب ہیں اور سرحدات ساتھ متصل ہیں وہاں کے لوگ پہنچ سکتے ہیں، پھر اس کے اوپر فرض ہے، اور اگر کوئی دور ہے اور وہاں نہیں پہنچ سکتا تو وہ مال کے ذریعے سے بھی، پیسے کی مدد بھی کر سکتے ہیں ان کی، اور ان کی سیاسی مدد بھی کر سکتے ہیں، جس طرح ہم ملک میں مظاہرے بھی کر رہے ہیں ان کے حق میں۔ یہ آواز اٹھنی چاہیے، کسی سطح پر ان کے اس جہاد میں شریک ہونا چاہیے، چاہے وہ براہ راست مورچے میں بیٹھ کر ہو، چاہے مالی تعاون کی صورت میں ہو، چاہے وہ سیاسی تعاون کی ضرورت میں ہو، لیکن وہ تعاون ہر صورت پر، ہر شکل میں ہونا چاہیے۔ جہاد ایک امر شرعی ہے، وہ مسلمان ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم
لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان کا بھائی ہے جو نہ خود اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ کسی دوسرے کے ظلم کے سپرد کرتا ہے۔ مولانا صاحب پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت مائنز اینڈ منرلز ایکٹ کو بارگیننگ کے لیے استعمال کر رہی ہے تاکہ بڑی پی ٹی آئی کی مشکلات میں کچھ کمی ہو۔ اگر یہ بل منظور ہوتا ہے تو کوئی مشکلات کم ہوتی نظر آ رہی ہیں آپ کو اڈیالہ جیل میں؟ میں ذرا ایک نامناسب بات کرنا چاہتا ہوں، معاف فرمائیے مجھے تنگ نہ کرو زیادہ، میں نامناسب بات کرنا چاہتا ہوں۔ پی ٹی آئی والے بھی ناراض نہ ہو، وہ میرے دوست ہیں آج کل۔ دیکھیے، پی ٹی آئی نے پرویز خٹک صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا، آج وہ پی ٹی آئی کا ہے یا ہے؟ پی ٹی آئی نے محمود خان کو وزیر اعلیٰ بنایا، پی ٹی آئی نے عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنایا۔ اب بتاؤ کہ وہ پی ٹی آئی کا ہے یا آگے میں نہیں جاتا، قیاس کنز گلستان میں باہر کرا۔ جی مولانا صاحب، سی ایم کے پی نے ایک اعلان کیا ہے کہ جی جو افغان پاکستان میں اور خاص طور پہ صوبہ سرحد میں رہ رہے ہیں ان کو نیشنلٹی دی جائے گی، اس حوالے سے آپ کی پارٹی کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، اتنا عرصہ پاکستان میں رہنے کے بعد تو بہت سے لوگوں کو نیشنلٹی مل بھی چکی ہے، جن کو نیشنلٹی مل چکی ان کو بھی نکال رہے ہیں نا۔ تو یہاں تو افغانوں کو باعزت طور پر رہنا اور اگر اپنے ملک پہ لے جانے والی بات ہے، تو میں نے جتنی بات کہہ دی ہے یہ میری پارٹی کی سوچ ہے اور میں نے وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ مولانا صاحب، یہ جو منرل بل ہے اس کے حوالے سے جو سیاسی جماعتیں ہیں صوبے میں، وہ کیا اکٹھے بیٹھ کے اس پہ جو ہے اگلے کا عمل بنانے کا کوئی پلان ہے؟ کیونکہ عوامی نیشنل پارٹی نے بھی اس طرح اشارہ کیا کہ اس پہ ہم نے مل بیٹھ کے کام کرنا چاہیے، تو اس طرح کا کوئی پلان نظر آپ کو آ رہا ہے کہ بیٹھ کے عملی طور پر تو فی الحال ابھی تک کوئی ایسا رابطہ نہیں ہوا ہے، لیکن یہ آپ کی مثبت تجویز ہے اور ہمیں سب کو مل بیٹھ کر مشترکہ لائحہ عمل بنانا چاہیے۔ مولانا صاحب، میرے دو کرنے سب جن کے کاروبار جو بھی ہے دونوں ممالک تعاون کر رہے ہیں اور جائیں اور اپنے ملک کو آباد کریں، وہاں پہ کاروبار کریں۔ آپ لوگ یہ سر و سامانی کے حد میں یہاں پر آئے تھے، آج آپ کروڑوں کے مالک ہیں، آپ جائیں اور وہاں پر سرمایہ کاری کریں، کاروبار کریں، تو ان کے خود موقع اور آپ کے موقع اگر کوئی خوشی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مائنز اینڈ منرل ایکٹ جو لے کے آ رہے ہیں اور جو اتنے خدشات ہیں، یہ بتائیے کہ ابھی تک خیبر پختونخوا کو یا بلوچستان کو اس مائنز اور منرل سے کیا فائدہ ہوا ہے؟ وہ تو انڈیویجولز نے پیسے دیے ہیں، جن لوگوں کو پیسے دیے۔ باتیں آپ کی بڑی اہم ہیں۔ ایک ہے افغان حکومت کی بات، یا کوئی افغانی از خود جانا چاہتا ہے تو ظاہر ہے اپنے ملک پر جانے کے لیے تو ہم کوئی اعتراض نہیں کر سکتے اس کے اوپر۔ ایک یہ ہے کہ ہم زبردستی بھیج رہے ہیں اور ان کو ہم اٹھا کے گاڑیوں میں ڈال رہے ہیں اور پھر صرف سرحد پہ جا کر ہم ان کو ایک گلاس شربت پلا رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں بڑے احترام کے ساتھ رخصت کیا گیا۔ یہ مذاق ہے ان کا، اس طریقے سے مہمانداریاں نہیں ہوا کرتی جس طرح تم کر رہے ہو، اور یہ دھوکہ مت دو لوگوں کو۔ ہمارے لیے ہمیں کیا سوچنا ہے، ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا ہے، ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، میں اس پہ بحث کر رہا ہوں۔ ہمارا رویہ غلط ہے افغانوں کے ساتھ، اور اس حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھرپور طور پر ایک انسانی حق کے تحفظ کی نیت سے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ یہ دوسرا چیز ہے مائنز اینڈ منرل کے حوالے سے کہ آج تک اس سے کیا فائدہ ہوا ہے خیبر پختونخوا اور بلوچستان؟ کس بات؟ ہاں، یہ ایک مستقل سوال ہے آپ کا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صوبائی اختیارات صوبوں کو دینے کے باوجود جہاں پر لفظ اسٹریٹجک آئے گا اس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ بالآخر اس کا آخری مالک کون ہوگا۔ تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ فاصلے پیدا کر رہی ہیں۔ دیکھو، دو چیزیں بڑی خطرناک چل رہی ہیں اس وقت۔ ایک جو پنجاب کے چولستان میں نہریں نکالنے کا سوال پیدا ہوا اور جس کے اوپر صوبہ سندھ میں رد عمل آیا
یہ بھی عوام کے درمیان فاصلے پیدا کر رہا ہے. اگر یہاں پر منرل بل کا سوال پیدا ہوا تو وہاں بھی لوگوں کے اشارے ادھر ہی کو جاتے ہیں اور یہاں پر بھی عوام کے درمیان شکوے شکایات کا سلسلہ چلتا ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ فوج ہماری آخری قوت ہے، فوج ہماری دفاعی قوت ہے، تو اس کے لیے بھی ایسے راستے تلاش کیے جا سکتے ہیں کہ ملک کی ضرورت بھی پوری ہو، دفاعی ضرورت بھی پوری ہو اور صوبے کو اس کا فائدہ اور اس کا نفع بھی ملے. تو صوبے کے حق کو صوبے کو محروم کر دینا، اس پر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اس کے ہمارے تمام وسائل جو ہیں اس کے مالک ہمارے صوبے کے عوام ہیں، اور عجیب بات ہے کہ ہمیں اپنے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے. تو ایک سوال ہو بھی چکا ہے، تھوڑی سی کنفیوژن ہے، اگر دوست کو مان لیجیے. آپ نے فرمایا کہ پاکستان کے اندر رہ کر، آئین کے اندر رہ کر ہم جدوجہد کر رہے ہیں. جو قومی غزہ کانفرنس ہوئی اس میں جو جہاد کا فتویٰ دیا گیا، ہم تو بار بار آپ ہی سے سنتے آ رہے ہیں کہ جو مسلح کوئی گروہ ہے وہ اگر جہاد کا اعلان کرتا ہے تو پھر وہ ناجائز ہے، کیونکہ جہاد کا اعلان ریاست کرتی ہے، حکومت کی طرف سے ہوتا ہے. تو یہ جو جہاد کا اعلان ہوا ہے اسلام آباد میں، یہ کس قسم کا؟ دیکھیے، تجدید ہوتی ہے بعض چیزوں کی. فلسطین اول روز سے حالت جنگ میں ہے اسرائیل کے خلاف، اس کے وجود کے خلاف، اس کے قبضے کے خلاف. اور جو ملک اول روز سے جنگ میں ہے، کیا کشمیر میں آپ کی فوج لڑی ہے؟ کیا آپ کے مجاہدین نہیں گئے وہاں؟ کیا وہاں کے اندر کے مجاہدین نے جنگ نہیں لڑی؟ کیا پاکستان نے ان کی جہاد کی حمایت نہیں کی؟ کیا پاکستان نے اس کو جہاد نہیں کہا؟ تو اگر ہم کشمیر میں کشمیری مجاہدین کے جنگ کو جہاد کہہ سکتے ہیں تو وہاں بھی تو حکومت نہیں ہے. حکومت کے خلاف ایک تحریک ہے جو اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہی ہے. تو قومیں جس وقت غلام بنا دی جاتی ہیں تو قوموں کے اندر کی کوئی تنظیم بھی اس وقت فیصلے کر سکتی ہے کہ ہم اب آزادی کی جنگ لڑیں گے. تو فلسطینی اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اول دن سے لڑ رہے ہیں. فلسطینیوں نے آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور پاکستان نے آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا. لہذا پاکستان کے علماء اور فلسطین کے عوام، ان کے آپس میں جو فکری ربط ہے وہ ابھی تک بدستور برقرار ہے، اور وہ لوگ اس میدان میں ہیں اور ہم ان کی جہاد اور ان کی قربانیوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور اگر پاکستان سے ان کی تائید میں کوئی بات جاتی ہے تو پھر ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ شریعت کا مذاق اڑا رہے ہو، ان سے کہہ دو. جو لوگ جہاد کے لفظ کا مذاق اڑاتے ہیں، پاکستان کے اندر اگر کوئی مسلح جنگ لڑے گا تو یہ پاکستان کے حالات کے تحت دیکھیں گے. تو پاکستان کے حالات کے تحت بھی تو یہی علماء کرام تھے نا، یہی مفتی تقی عثمانی تھا نا، یہی فضل الرحمان تھا، یہی وفاق المدارس تھی، یہی تمام دینی مدارس اور دینی مکاتب فکر کے سربراہان تھے جنہوں نے کہا کہ پاکستان میں مسلح جنگ جو ہے وہ جائز نہیں ہے. تو جہاں جہاں پر جو ضرورت ہے اس کے مطابق علماء کرام بات کرتے ہیں، انیوا نہیں کرتے، آنکھیں بند کر کے وہ فیصلہ دیں. جس علاقے کا معاملہ ہے اس علاقے کے جغرافیے، اس کے داخلی صورتحال، اس کے تاریخی پس منظر، اس ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے موقف کو، اب اس حالت میں اگر آپ اسرائیل کے خلاف جہاد کا مذاق اڑائیں گے تو آپ اسرائیلی کہلائیں گے، آپ اس کے سپورٹر ہیں. تو اگر وہاں کے علماء فتویٰ دے سکتے ہیں تو ہم نے ان کے فتوے کی تائید کی. لہذا پاکستان کے اندر علماء نے اگر کہا ہے کہ یہاں پر مسلح جنگ نہیں ہونی چاہیے تو جمعیت علماء اسلام نے ان کی تائید کی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہر جگہ پر درجہ بدرجہ ہونی چاہیے، یا ایک ہی لاٹھی کے ساتھ ساری چیزیں نہیں ہانگنی چاہیے. لفظ جہاد آ گیا تو پاکستان سے لے کر فلسطین تک جہاد مذاق بنا دیا گیا. کیوں؟ یہاں کی صورتحال اپنی ہے، افغانستان کی. ہم افغانستان میں جہاد کی حمایت نہیں کر رہے تھے، لیکن کیا پاکستان میں بھی ہم کہہ رہے تھے کہ مسلح جنگ لڑی جائے؟ کیا 1979-80 کے بعد 12-13 سال تک یا 14 سال تک پاکستان سے مہاجرین کو ہم اسلحہ دے کر نہیں بھیج رہے تھے؟ پاکستانی مجاہدین شریک نہیں ہو رہے تھے؟ عرب مجاہدین نہیں آئے؟ تاجک اور ازبک نہیں آئے؟ ساری دنیا کو ہم نے پاکستان میں اکٹھا کر کے پاکستان کو افغان جہاد کا بیس کیمپ بنایا ہم نے اس کو. جی اب جب معاملات آپ کے اپنی پالیسیوں کی وجہ سے آج آپ ان کو یکساں نہیں چلا سکے، تذبذب آ گیا، اضطراب آ گیا، تضادات مسترد نہیں کیا جا سکتا، نہ قبول کیا جا سکتا. اس تھریٹس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم عوام میں نکلیں گے اور خود آپ دین لیے علماء کرام کو ٹرانسلیٹ کیا جائے گا اور انشاءاللہ متاثر سے اور آپ کے خود اتنا جو ہے آپ کو الرٹ جاری کر دیتے ہیں، تو کیسے آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، ان ساری چیزوں کا اصل مقابلہ عوام خود کر سکتے ہیں.
جب پبلک نکلتی ہے تو پبلک کی جو رائے ہوتی ہے اس کا ایک اپنا دباؤ ہوتا ہے، اور وہ جس طرح ہم حکومت پر دباؤ ڈالتے ہیں، جس طرح ہم اسٹیبلشمنٹ دباؤ ڈالتے ہیں، یہ قوتیں بھی تو عوام ہی کے دباؤ سے پیچھے ہٹیں گی۔ اگر عوام دب گئے، وہ خاموش ہو گئے، پھر تو وہ آپ کے گھروں میں داخل ہوں گے، آپ کے گھروں کی ملکیت اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، آپ کی عزتیں اپنے ہاتھ میں لیں گے جی۔ لہٰذا عوام کو بیدار رہنا، عوام میں شعور پیدا کرنا، اس میں ہمت دینا، اس میں جرت اجاگر کرنا، یہ ایک سیاسی جماعت کی ذمہ داری ہے، اور جمعیت علماء اسلام وہ ذمہ داری پوری کرنے کے لیے میدان میں آئی ہے۔ کراچی میں ملین مارچ ہوا، ہم نے خود اپنے پچھلے تمام ریکارڈ خود توڑے ہیں، اتنا بڑا اجتماع تھا، تا حد نظر انسانیت تھی۔ اور اب 27 کو انشاءاللہ مینار پاکستان پر وہی صورتحال ہوگی، پھر 11 مئی کو انشاءاللہ ہم پشاور میں ملیں گے اور ٹھیک ٹھاک ملیں گے۔